اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے منگل سیکنڈ ٹیوزڈے آف ماہ ربیع الاول کے دن بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک کیا جانے والا خلوت اور تنہائی میں کسی ایسے مقام پر، کسی ایسی جگہ پر اس عمل کو کرنا ہے جہاں کوئی آ نہ رہا ہو، آپ کسی سے ہم کلام نہ ہو، کوئی آپ سے بات نہ کر رہا ہو، ایک دم خلوت و تنہائی میں آپ نے اس وظیفے و عمل کو کرنا ہے منگل والے دن۔ خصوصی طور پر آج آپ منگل والے دن اس عمل کو کیجیے، اور اس کے علاوہ بھی کوشش کیجیے کہ آپ منگل والے دن، کسی بھی منگل والے دن بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک کسی ایسے مقام پر جس مقام پر کوئی آ جا نہ رہا ہو، ایک دم خلوت میں، ایک دم تنہائی میں، زیادہ بہتر یہ کہ آپ اکیلے کمرے میں اس عمل و وظیفے کو کریں۔ زمانے کا امام کا یہ اس قدر مجرب ترین وظیفہ عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی فریاد کو خود زمانے کے امام پہنچتے ہیں۔ بے انتہا مختصر اور آسان ترین وظیفہ عمل ہے۔ مشکلات کے پہاڑ اور مصائب و آلام کے پہاڑ بھی اگر آپ کی زندگی میں ہوں گے تو وہ اس عمل و وظیفے کے صدقے میں، اس عمل و وظیفے کی برکت سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ خداوند متعال زمانے کے امام کے حق صدقے میں آپ کے دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا، اور ہر بلا مصیبت پریشانی آفت ناگہانی کو آپ کی زندگی سے دور کر دے گا۔ اس قدر تیزی کے ساتھ آپ کے بند راستے کھلنا شروع ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دنیا و آخرت کی ہر نعمت، ہر فتح یابی، ہر کامیابی و کامرانی آپ کو عطا کی جائے گی۔ رزق آپ پر مثل بارش کے بوندوں کے برسایا جائے گا۔ اولاد کے حق میں دعا اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ اس عمل کو کرنے کے بعد دعا کیجیے۔ بیٹیوں کی شادی میں اگر رکاوٹ ہے، بیٹیوں کی شادی میں کوئی مسائل ہیں، آپ فقط ایک مرتبہ اس عمل کو کریں، آپ اس عمل کی تاثیر اور اثر کو خود اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اپنا گھر چاہیے، گاڑی، بنگلہ، دولت، کوئی بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی حاجت ہو کہ جس کی قبولیت کے لیے آپ بالکل نا امید ہو چکے ہیں، آپ زمانے کے امام کے اس عمل کو خلوت و تنہائی میں کیجیے۔ زمانے کے امام آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ کو بامراد کر دیں گے۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ منگل والے دن بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے، آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے مصلی ہی پر بیٹھ کر 14 مرتبہ 14 ٹائم سب سے پہلے محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زیارت آل یاسین جو امام زمانہ کی خاص اور مخصوص ترین زیارت ہے، اس زیارت کی آپ نے 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ زیارت آل یاسین کی تلاوت کرنی، اور اس کے بعد آپ نے دعائے فرج الہی عظم البلا، اس دعائے فرج کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دونوں زیارتیں آپ کو مفاتی میں مل جائیں گی۔ گوگل پر آپ سرچ کریں گے، آپ کو یہ دونوں زیارت اور دعائیں مل جائیں گی۔ آپ نے ان دونوں چیزوں کو پڑھنا، اور اس کے بعد تنہائی میں، خلوت میں سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتے ہوئے زمانے کے امام کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے۔ قائم آل محمد کے حق کا واسطہ دیتے ہوئے خداوند متعال کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اپنی حاجات کو روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، مشکلات کے خاتمے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، بہترین بخت و نصیب و مقدر کے لیے، بہترین رشتوں کے لیے، رزق و روزی میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے والا اپنے مقام سے بلند نہیں ہونے پائے گا کہ خداوند متعال قائم آل محمد کے صدقے میں اس کی خالی جھولیوں کو بھر کے اس کو بامراد کر دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔